من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بڑے محمد وعلى 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں 12 صادقین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے اور ہم اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے 12 کے بارے میں کیا کہا اور حدیث نے 12 کے بارے میں کیا کہا پروردگار عالم نے جہاں پر ہدایت کے سلسلے کی بات کی ہے تو وہاں خود بصراحت سورہ انبیاء میں اور سورہ قصص میں 2 قسم کے اماموں کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں آج بہت تیزی سے اور بہت زیادہ مجھے کچھ باتیں کرنا اس کے چاہتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم میں کچھ ایسے امام ہم نے قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امر ان تک پہنچا ہے کہ ہدایت کرو سلامت رہو یعنی ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہدایت کرو یعنی اب تیسرا رخ یہ آ گیا یعنی ہم نے انہیں امام بنایا ہے ہم نے انہیں امام بنایا یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ کچھ امام وہ ہیں جو اللہ بناتا سورہ انبیاء وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا انہی میں سے کچھ ایسے امام ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے امر سے ہدایت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر سورہ قصص میں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور انہی میں سے کچھ ایسے امام بنے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں یعنی امام 2 قسم کے ایک امام جنت ایک امام جہنم اب انسان کو عقل دی ہی اس لیے گئی ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہو کم از کم یہ تو پہچانو کہ امام جنت کون ہے امام جہنم کون ہے
یہ عقل اس لیے استعمال کرو یہ عقل اس لیے استعمال کرو تاکہ جنتوں کی طرف جا سکو، اس لیے کہ آئے بھی تو جنت ہی سے ہو۔ میں جملہ محفوظ نہیں کیا، ارے باپ جہاں سے آتا ہے تو بیٹا بھی تو وہیں سے آئے گا۔ تو انسانوں کا باپ آدم جنت سے آیا ہے زمین پر، تو جانا بھی تمہیں جنت ہی میں ہے، لیکن اب جب دنیا میں آ گئے تو جنتوں کا راستہ بھٹک گئے، اس لیے کہ شیطان آ گیا، عقل پر غالب آ گیا، اس نے بات جو ہے وہ مخلوط کر دی، راستہ مخلوط کر دیا۔ اب انسان کی عقل ایک دو راہے پہ کھڑی ہے کہ یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ امام جنت ہے یا یہ امام جنت ہے۔ تو اب کہا کہ اس لیے ہم نے تمہاری عقل کو سیقل کیا ہے امامت کے دعووں سے، کہ ہم نے دو قسم کے امام رکھے ہیں، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ تمہارے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، جو خود کہہ دے کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں وہی امام جنت ہے۔ تو دو قسم کے امام، ایک وہ کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے، جب اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا امر اس پر اترتا ہے۔ خدا کے لیے جملہ محفوظ کریں، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا امر ان پر اتر رہا ہے۔ تو اب تلاش کرو وہ اولی الامر کون ہے؟ جی ہاں، سلامت رہے۔ تلاش کرو کہ وہ اولی الامر کون ہیں جن پر اللہ کا امر اتر رہا ہے اور وہ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کدھر کدھر یہ گوشے پھیلے ہوئے ہیں، میں ایک مقام پر آپ کو دو قسم کے امام دکھا دیتا ہوں، اور اتنا ذہین لگنا بیٹھا ہے کہ فوراً آپ وہاں پہنچ جائیں گے، پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی مقام پر دو قسم کے امام، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ امام جنت وہ کہ جو اللہ کی طرف سے بنے، امام جہنم وہ کہ جو خود بن جائے۔ اب سنو، پہلا لفظ کہوں گا سمجھ جاؤ گے۔ ایک امام جنت موسیٰ اور اس کے سامنے فرعون، سمجھے آپ؟ موسیٰ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے، اور فرعون خود ساختہ خدا۔ موسیٰ وہ کہ جو جنت کی طرف لے جائیں اللہ کے امر سے، اور فرعون وہ جو پوری قوم کو جہنم کی طرف لے جائے۔ فرعون نے کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ مجھے مانو تو میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا۔ ہر انسان جو قائد بنتا ہے، سربراہ بنتا ہے، رہبر بنتا ہے، امام بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، وہ یہ کہہ کے نہیں بنتا کہ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، نہیں، اس کا دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ میں راہ راست پر لے جاؤں گا۔ اب انسان تلاش کرے کہ کون صراط مستقیم والا ہے اور کون صراط شیطان والا ہے۔ تو اب دونوں چل رہے تھے، موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ، فرعون کی قوم فرعون کے ساتھ۔ بھائی یہیں سے سمجھ لیں تو مجھے اتنی دیر نہیں لگے گی، مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ بھائی ایک منظر ہے کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ ہے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی قوم کے پیچھے ہے تاکہ انہیں گرفتار کرے، ہے نا؟ پورا منظر نامہ یاد ہے۔ اور جناب موسیٰ کی قوم آگے آگے ہے اور فرعون کی قوم پیچھے پیچھے ہے۔ امام موسیٰ ہیں حق والے اور فرعون ہے جہنم والا۔ امام حق کے ساتھ جو قوم ہے وہ حق پر ہے، پہلے بتاؤ ہاں یا نہیں؟ اور وہ جو فرعون ہے جو امام جہنم ہے، اس کے ساتھ جتنی قوم ہے وہ باطل پر ہے، یعنی طے ہوگا کہ امام کون ہے۔ اللہ اکبر بھائی، اسی لیے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو فیصلے کے لیے نہیں بلائیں گے، ہم امام کو بلا لیں گے۔ امام جنت والا ہوگا تو قوم جنت والی ہوگی۔ توجہ فرما رہے نا، میرے ساتھ ہے سب کے سب۔ چلا اب منظر نامہ یہ ہے کہ موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام اور وہ امام بن کے آگے ہیں، قوم ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور فرعون اپنی قوم کا امام بن کے پیچھے اور اس کی قوم ساتھ ساتھ ہے۔ آگے پہنچے، سامنے دریا آ گیا، نیلگوں دریا، ایک ناپیدا کنار دریا، چاروں طرف کچھ اور نہیں سوائے دریا کے، اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم، اور وہ اسلحے سے لیس کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہمیں قتل کر دیں۔ جناب موسیٰ کی قوم نے پلٹ کے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ، قرآن کی آیتیں، موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائیں تو موت، پیچھے جائیں تو موت۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ قوم کا ہر فرد امام پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے سلمان و ابو ذر رکھتے تھے، شک نہیں آنا ہے۔
امام پر شک نہیں آنا ہے اور نہ امام پر اعتراض کرنا ہے. اگر یہ سمجھ گئے ہو کہ امام اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے تو جو اللہ کے امر والا امام ہدایت کرے اس پر من و عن عمل ویسے ہی کرنا ہے, اعتراض نہیں کرنا ہے. موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا, آگے جائیں تو موت, پیچھے جائیں تو موت. اب مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اب چونکہ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے تھے جناب موسیٰ, تو اللہ نے موسیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا, نجات کا انتظام دے کے موسیٰ کو بھیجا تھا. اور نجات کا انتظام تھا. موسیٰ صاحب معجزہ بنا کر بھیجے گئے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا امر. امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی مرضی سے اپنے امر سے امام بناتا ہے, اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. سمجھے اس بات کو؟ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا, اسے معجزات دے کر بھیجتا ہے, اختیار دے کر بھیجتا ہے, اقتدار دے کر بھیجتا ہے, تصرف دے کر بھیجتا ہے. تو جناب موسیٰ کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا. جناب موسیٰ کے پاس معجزات تھے, وہ خود ان کے اپنے نہیں تھے, اللہ کے دیے ہوئے تھے. یہی ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ان 14 کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اب جناب موسیٰ کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا, اس لیے کہ جناب موسیٰ نے اللہ کے امر سے ہدایت کی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں. تو اس لیے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو, دریا پہ عصا مارو, راستہ بنا کہ نہیں بنا. جناب موسیٰ آگے, موسیٰ کی قوم پیچھے. سوال ایک یہ ہے, اور ذہین آدمی ہو, ذہین مجمع ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں سب کے سب جتنے لوگ بیٹھے ذہین ہیں. میرا پہلا سوال کا پہلا لفظ آپ سمجھتے ہی سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ آگے, جناب موسیٰ کی قوم پیچھے. اور یہ جناب موسیٰ کی جو قوم ہے یہ سب کے سب جناب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے, تبھی تو ساتھ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جناب موسیٰ کی قوم میں سب کے سب سچے تھے؟ ارے آپ سمجھے نہیں, سامری بھی تو انہی میں سے تھا, منافق تھا نا, ساتھ تھا. لیکن چونکہ موسیٰ کے ساتھ تھا تو امام نجات یافتہ ہوا تو قوم بھی نجات یافتہ ہو گئی. کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ موسیٰ پوری قوم کو بچا لے گئے, اس لیے کہ امام جنت ہے. اور ساتھ میں اگر قوم کے پاس کچھ کمی ہے یا کچھ زیادتی ہے تو امام کی وجہ سے قوم بچ جائے, ایسا تو امام ہو. جناب موسیٰ کے ساتھ سب کے سب نیک نہیں تھے, کچھ دل میں کچھ, زبان پہ کچھ. ابھی اسی پر آ جاؤں تو پورا وقت اسی پہ صرف ہو جائے, پورا وقت اسی پہ صرف ہو جائے. لیکن آپ ذہن میں رکھا کریں, یہ گوشے میں پچھلی تمام اشروں میں کہیں نہ کہیں عرض کر چکا ہوں کہ جناب موسیٰ کی قوم کیسی تھی, اور اس تمام تر تفصیلات کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے جملے کو آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ سب کے سب اچھے نہیں تھے, سب کے سب مکمل نیک نہیں تھے, سب کے سب مکمل سچے نہیں تھے. کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہوں گے, کبھی کبھی چوری بھی کر لیتے ہوں گے. سامری نے تو آگے بتا ہی دیا کہ اس نے بچڑا بنا لیا, اور وہ بھی ساتھ تھا جناب موسیٰ کے. لیکن چونکہ موسیٰ نجات یافتہ تھے تو سامری بھی ساتھ ساتھ پار کر گیا. اور فرعون, اس کی قوم میں کچھ سچے بھی تو ہوں گے, سمجھ گئے ہو تو بتایا کرو نا. فرعون کی قوم میں کچھ سچے بھی تو ہوں گے, کچھ نیک بھی تو ہوں گے, لیکن وہ ڈوب گئے اس لیے کہ امام ڈوب گیا. جب امام ڈوبتا ہے قوم ڈوب جاتی ہے. کیا بات ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب دو قسم کے امام اللہ نے قرار دیے ہیں. جیسے کہ انبیاء ہیں کہ انبیاء اللہ کی طرف سے اقرار لے کر آتے ہیں, خبر لے کر آتے ہیں. اور جب نبی آیا تو نبی آتا ہی نبی ہے, نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے. اور ایک نبی نے تو آگے اعلان کر دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. جناب موسیٰ نے, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کہا کہ مجھے اللہ نے نبی پیدا کیا, مجھے اللہ نے نبوت دی ہے. ابھی ابھی آئے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی آغوش میں, اور آتے ہی کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے, میں عبداللہ ہوں, ابن اللہ نہیں. پہلا اعلان کر دیا, اور آتے ہی کہا کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے. تو عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں آتے ہی نبی ہوں, اور یہ عیسیٰ جس مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں وہ 40 برس کا نبی بنے.
تو نبوت بھی اللہ کی طرف سے، نبوت بھی اللہ کی طرف سے، نبی آتا ہی نبی ہے، اس لیے کہ نبی امام ہوتا ہے، امام یعنی رہبر، قائد، سربراہ، آگے آگے لیڈ کرنے والا، امام اس کو کہتے ہیں کہ آگے آگے رہے، تو نبی بھی امام ہوتا ہے یعنی آگے آگے رہتا ہے، قوم پیچھے رہتی ہے۔ تو اب مشہور مقولہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ النبی جو نبی کے لو کان صبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب جھولے میں ہو، الامام اماما لو کان غلاما، اور امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب گھٹنیوں چل رہا ہو، جب بچپن میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے، اس وقت امام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ 40 برس کے بعد پھر اسے ہدایت نصیب ہو تو لوگ کہہ سکے 40 برس آپ ہماری ہی طرح تو رہے، تو میں سمجھے تو الامام اماما لو کان غلاما، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب گھٹنیوں چل رہا ہو، جب بچپنے کی منزل پر ہو، اس وقت بھی امام۔ تو جیسے نبی بولنے کی صلاحیت رکھے ویسے ہی وہ امام کے جو رہبر قرار دیا گیا ہے وہ بھی بولنے کی صلاحیت رکھے، اور وہی اوصاف، وہی معجزات، وہی اختیارات، وہی اقتدار کہ جو نبی لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے، کاش کہ جملہ سمجھ لیا جاتا۔ اللہ کے ہاں معجزات، اختیار اور اقتدار کی تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے۔ ہاں تقصیر صرف اس وقت ہوتی ہے کہ قوم کے مزاج کے مطابق اللہ معجزات عطا کرتا ہے، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، یہاں پہ آپ کو لانا نہیں ہے۔ تو اللہ جب دیتا ہے تو اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کے مطابق دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ مانگے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے۔ دیکھیے ہمارے کے بہت بڑے عالم گزرے، آغا مرشی نجفی، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں اکثر باتیں بھی لکھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے بعض اوقات یہ وصیت بھی کی کہ جب بھی دعا مانگنا تو اس انداز سے مانگنا کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، پروردگار مجھے وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے، وہ نہیں جس کا میں اہل ہوں۔ تو اللہ اپنی اہلیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو الامام اماما لو کان غلاما، امام امام ہوتا ہے کہ جب بچہ بھی ہو، تو جب بچہ ہو کے امام ہے تو ہر دور میں امام ہے، ہر دور میں امام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا اور اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا، بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں گیا اور میں اس لیے گیا کہ میرے چھٹے امام کیا 7ویں امام کی ولادت ہوئی، اور ابھی میرا 7واں امام جھولے میں تھا۔ میرے ساتھ ہیں چلے گئے کہیں، سب ہے نا بیٹھے ہوئے، امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، 7ویں منزل ہے اور کل 2 منزلیں میرے پاس رہ گئی، اور اس میں مجھے 12 کا تذکرہ سمجھتا ہے، اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور میں مختصر سی گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے۔ کہ جھولے میں کاظم ہے، کاظم کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو اپنے غصے پہ قابو پائے، اس کے سامنے کوئی اس کی حکم دولی کرے اور اسے غصہ نہ آئے۔ پوچھو نا جناب کاظم سے، پوچھو یہ کاظم سیکھا کہاں سے کہ حق چھن جائے پھر بھی نہ بولو؟ بھائی فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ کاظم غیظ کہاں سے سیکھا کہ سامنے غصے والی چیز ہو، جلال والی چیز ہو اور جلال نہ آئے، جلال کو جمال میں بدل دیا جائے؟ کہاں سے سیکھا؟ کہا جہاں سے آئے ہیں وہاں سے سیکھا۔ فرعون، شداد، نمرود تینوں اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ بنے، اللہ کو غصہ نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ یہ کظم غیظ جس مدرسے سے آئے ہیں وہاں سے سیکھ کر آئے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے امر سے ہادی بنایا، اپنے امر سے امام بنایا۔ جھولے میں لیٹا ہے میرا 7واں امام، میرے یہاں کے ہر مکتب کے ہر راوی نے لکھی ہے روایت، اس لیے اپنے گھر کی روایت گھر میں پڑھ رہا ہوں اور دلائل پہلے دے چکا ہوں، اور مسلسل میری پہلی دوسری تقریر میں سارے حوالے ہیں علماء اہل سنت کے جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 12 امام یہی ہے۔ پہلی دوسری تقریر میری سن لی جائے، اور میری ہر تقریر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اب اس سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے۔ 7ویں امام جھولے میں لیٹے، ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے آ گئے۔ میں نے امام صادق کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور کہا جاؤ فلاں بن فلاں اپنے آنے والے امام کو سلام کرو۔ بھائی ایسے سنیں گے تو تقریر کیسے آگے بڑھے گی؟ آخری آدمی تک چاہتا ہوں میرا ساتھ دیتے رہنا۔
کہا کہ جاؤ اپنے آنے والے امام کو سلام کرو. جھولے میں میرے امام کاظم تشریف فرما تھے, چھوٹے سے تھے, اور میں آگے بڑھا, میں نے سلام کیا, اور مجھے میرے آنے والے کاظم امام نے جواب سلام دیا. اور میرے یہاں 2 دن پہلے ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی, فوراً کہا کہ جاؤ بچی کا نام بدلو, وہ نام اللہ کو اچھا نہیں لگتا. الامام اماما لو کان غلاما, امام امام ہوتا ہے جس وقت بچہ ہو, جھولے میں بھی ہو, جھولے میں بھی ہو. تو یہ تسلسل ہے 12 صادقین کا, کہ جہاں ہر راوی نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا میرے آگے سب کے سب محمد, اولنا محمد, وآوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد, ہمارا پہلا بھی محمد, بیچ کا بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد. اس لیے کہ محمدیت کو آگے بڑھنا ہے, یعنی صداقت کو آگے بڑھنا ہے, سچائی کو آگے بڑھنا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ, اس سے بڑا کوئی سچ نہیں, لا الہ الا اللہ. اور یہ سچ اس وقت تک کامل نہ ہو جب تک محمد رسول اللہ نہ مل جائے. ہائے 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 ہائے. اور محمد الرسول اللہ والا سچ اس وقت تک کامل نہ ہو. چلا میرا 8واں امام, امام علی رضا علیہ السلام. کیسے درود پڑھ رہے ہیں, صبح کا وقت ہے, مل کے بابا سے بلند درود پڑھو محمد و آل محمد پر. سلام میرا 8واں امام, رسول کا 8واں وارث, 8واں صادق, مدینے سے چلا, جانا ہے خراسان, جانا ہے توس, بلایا ہے بادشاہ نے, بلایا بادشاہ نے. فرق یہ ہے 2 بادشاہوں میں, یہ بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ. روک دیا جملہ میں نے. دربار ہے خلیفہ کا, سمجھ جانا کس خلیفہ کا دربار ہے, بنو عباس کے خلیفہ کا دربار ہے. اور ایسے میں میرے 7 امام, امام موسی کاظم علیہ السلام دربار میں موجود ہے, اور گفتگو ہو رہی ہے. تو اس نے جلال کے عالم میں کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر بیعت لے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے امام, اور یہ امام اب وارث شجاعت علی ہے, اس سے پہلے وارث شجاعت زہرا بھی ہے. کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر بیعت لے رہے ہیں. امام نے ایک بار جلال کے عالم میں کہا مجھے کھلے عام بیعت لینے سے کون روک سکتا ہے جو میں پوشیدہ طور پر بیعت لوں. جی آپ سلامت ہیں. اب کھلے عام بیعت لینے سے کون روک سکتا ہے جو میں پوشیدہ طور پر بیعت لوں. ہم ایسے بیعت نہیں لیا کرتے. کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کس بات پر الزام ہے, بادشاہ میں بھی ہوں, بادشاہ آپ بھی ہیں. کا فرق ہے, تو جسم کا بادشاہ ہے, میں دلوں کا بادشاہ ہوں. تو جسم کا بادشاہ, میں دلوں کا بادشاہ ہوں. کہ کس بات پر آپ کو فخر ہے, آپ بھی رسول کی اولاد, ہم بھی رسول کی اولاد. سمجھ گئے نا بنو عباس, آپ بھی رسول کی اولاد, ہم بھی رسول کی اولاد. کا فرق ہے جب محشر میں رسول اللہ سامنے آئیں گے تو تو انہیں چچا کہہ کے اور میں انہیں باپ کہہ کے مخاطب کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اب سوچ رہا ہے دل میں, غلام بھی ساتھ تھے. کہا کہ اب جو حج کا موقع آ رہا ہے تو میں سب کے سامنے, پوری امت مسلمہ کے سامنے آپ سے بڑے مشکل ترین سوال کروں گا, اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو وہیں پر حج کے دوران کعبے کے نزدیک آپ کو ذبح کروا دوں گا. تو اب غلام کہنے لگا کہ امیر بات یہ ہے کہ غلط بات ہے, کعبے کے جوار میں کسی کو خون نہیں بہایا جاتا, ایسا نہ کرو. امام ہنسنے لگے, امام ہنسنے لگے. تو کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ خلیفہ زیادہ احمق ہے اس کا غلام. توجہ فرما رہے. تو اب چلا میرا امام علی رضا, بادشاہ نے بلایا, وہاں سے جسم کے بادشاہ نے بلایا, یہاں سے روحوں کا بادشاہ چلا جس کی آج تک روح پر حکومت ہے کہ نہیں بولو, ہے نا تمہارا بادشاہ علی رضا, آج تک دلوں پر حکومت. چلے وہاں سے اور بسط شان سواری چلی, رسول کا 8واں وارث جا رہا ہے اور اماری پر سوار ہے. میں نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ شامل نہ ہو جائے. اور اب محمد رسول اللہ کی شرط کیا ہے یہ بتا رہا ہوں, سننا سب. چلے وہاں سے اور بسط شان اماری میں بیٹھ کر چلے, سفید ناقہ, سفید اماری, سفید پردہ پڑا ہوا, اور عرش اعظم کا باسی بیٹھا ہوا.
ایسے سنو گے تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی. چلے پہنچے نیشاپور, سواری پہنچی, 24,000 راویان حدیث نے گھیر لیا. 24,000 راویان حدیث پہلے سے استقبال و احترام رضا کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ رسول کا وارث آ رہا ہے, رسول کا وارث آ رہا ہے. 24,000 راویان حدیث, امام کی سواری رکی. رکنے کے بعد آواز دی سب نے کہ یا فرزند رسول اللہ, یبن رسول اللہ, یبن رسول اللہ, ذرا جمال رسالت تو دکھائیے, جمال رسالت دکھائیے. ایک بار اماری کا پردہ ہٹا, امام نے چہرے سے تحت الحنک ہٹائی. اب جو روئے رسالت پر نظر پڑی, ہائے ہائے ہائے, بے اختیار سارے راویوں کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے, آنسو بہنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ جب حسن نظر آتا ہے تو عشق رونے لگتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم روتے کیوں ہیں, کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب حسن اپنے بام کمال پر ہوتا ہے تو عشق کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں. 24,000 راویان حدیث, سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم. یہ جملہ بھی بڑا محفوظ کرنے والا تھا. 24,000 راویان حدیث, سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم. کا جمال امامت دکھائیے, روئے امامت کی زیارت کی, رونے لگ گئے. ہماری کا پردہ گر گیا. پھر آواز آئی, یبن رسول اللہ, کچھ ارشاد فرمائیے, کوئی حدیث. امام نے ایک بار پھر ہماری کا پردہ ہٹا اور پھر ارشاد فرمایا, اور جیسے ہی امام بولنے لگے قلم تیار ہو گئے کاغذ پہ چلنے کے لیے. 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے تو آواز آ رہی تھی, قلم کی کاغذ پہ چلنے کی آواز آ رہی تھی. 24,000 قلم اور کاغذ, کہیں کسی نے ایک مانگا تھا نہیں ملا, آج بیٹے نے 24,000 منگوا لیے. آواز آ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, خامے کی آواز آ رہی ہے, کاغذ پر قلم چل رہا ہے. کہ لکھو, میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے, انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے, انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے. ساتھ بولو, پھر پڑھ رہا ہوں, ساتھ ساتھ بولنا. میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے, انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے, انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے, انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے, انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے, انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے, علی ابن ابی طالب نے سنا محمد سے, محمد سے کہا جبرائیل نے, جبرائیل سے کہا اللہ نے. لاؤ کوئی روایت کا یہ سلسلہ تو لاؤ کہ جو براہ راست روایت کر رہا ہو اللہ سے. ختم کر دوں کیا تقریر, جو براہ راست اللہ سے روایت کر رہا ہو. بیچ میں کوئی راوی کا سلسلہ ایسا نہیں کہ جس میں تحقیق کرنا پڑے کہ کبھی کافر تھا یا مسلمان تھا. بھائی راوی ایسا نہیں. میں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا اپنے بھائی سے, انہوں نے سنا اپنے بھائی سے, انہوں نے سنا اپنے والد سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. ان سے کہا جبرائیل نے, جبرائیل نے کہا اللہ, جبرائیل سے کہا اللہ نے. تو اب خدا کی قسم جا کے پڑھ لینا, ہر شیعہ سنی راوی نے لکھا اس چین کو, یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے, سلسلۃ الذہب, یعنی راویوں کا سونے کا سلسلہ, سونے میں تولنے والا سلسلہ, کہ جہاں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو, کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو. تو اب سنو, ابھی میں نے روایت پڑھی نہیں ہے لیکن اس گولڈن چین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو اس طریقے سے پڑھے گا نا امام کی پوری روایت یہاں سے اور اللہ تک اور اس کے بعد پوری روایت کا, یہ روایت, یہ گولڈن چین, یہ راویوں کا سلسلہ اس طرح الٹا پڑھنے سے اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. پاگل جو ہے دیوانہ صحیح ہو جائے گا, صحیح دماغ ہو جائے گا, اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا. جن کے نام لوگوں کا ہذیان ختم کر دیں, جو ہے لکھا سب نے
सब जल्दी जल्दी लिख रहे, इमाम चुप हो गए, सबने लिखा, पूरा सिलसिला रवात लिख लिया। जितनी बयाना ये अपना रसूलुल्लाह, और बयान फरमाइए। क्या सुनो, अल्लाह ने कहा जिब्राइल से कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। फिर कलम चले कि अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो इस कले में आ गया वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। तवज्जो है, सब है मेरे साथ मिलके बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिखा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, और जो इस कले में आ गया मेरे अजाब से अमान में आ गया। 24,000 कलम कागज पर चल रहे थे, लिख लिया। जब लिख लिया तो आप कहा और बयान फरमाइए। फिर हमारी का पर्दा उठा और कहा सुनो, अल्लाह ने मजीद कहा व बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, इस कले में दाखिल होने की शराइत हैं, और उन शराइत में से एक शर्त मैं भी हूं, अली रज़ा। शराइत हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के कले में दाखिल होने की। जैसे शहरे इल्म में दाखिल होने की शर्त है कि दरवाजे से जाओ, शराइत है, शराइत। तो आप चले और पहुंच रहे हैं रूस में, बीच में से एक इलाके से गुजरे, वहां रुकना था मेरे मौला रिजा को। वहां पर एक शख्स ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब में उसने देखा कि मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं, और वो कहता है कि सब पहुंचे तो मैं भी पहुंचा। 12 सादिक़ीन विरासत रसूल सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने मुस्तफ़ा बंदों को अपनी किताब का वारिस बनाया है। और पैगंबर ने कहा मेरे सब के सब मुझ जैसे, याद है चीजें। तो आप कहता है कि मैं मस्जिद में पहुंचा, नबी की मस्जिद, वहां नबी तशरीफ फरमा है, शोर हो गया, नबी आए हुए हैं, हम भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, सब कुछ से कुछ ले रहे थे। मैं आगे बढ़ा, रसूल के सामने एक तबक रखा हुआ था जिसमें खजूरें थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ मुझे अता फरमाइए। रसूल अल्लाह ने एक मुट्ठी तबक में डाली और मेरी झोली में डाल दी। मेरे पास खजूरें आई 17। शवाहिदुन नबुवा मुल्ला अब्दुल रहमान जामी इस रवायत को लिख रहे, मेरे पास जो खजूरें आई मैंने गिनी, ख्वाब में 17 खजूरें। मैंने उससे ये ताबीर निकाली कि मेरी उम्र 17 बरस रह गई है। कब मेरी आंख खुल गई, सुबह की नमाज पढ़ के बाहर निकला, शोर हो रहा था, रसूल का 8वां बेटा अली रज़ा आ रहा है। जी है, सलामत रहे, इस बस्ती से गुजरने वाला है और फला मस्जिद में कयाम होगा। कहा कि जिस मस्जिद में कयाम हुआ, मैं उस मस्जिद में गया तो मेहराब में वैसे ही बैठे थे जैसे ख्वाब में मैंने रसूल अल्लाह को बैठा हुआ था। वैसे ही मैं आगे बढ़ा और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मौला के सामने वैसे ही खजूरों का तबक रखा था जैसे रसूल के सामने रखा था। मैंने उसी तरह आगे हाथ बढ़ाकर कहा फर्जंद रसूल मुझे कुछ अता हो। उसी शान रिसालत से दस्ते इमामत तबक में दाखिल हुए, वैसे ही खजूर बाहर निकाली, वैसे ही मैंने झोली फैलाई, वैसे ही झोली में खजूरें डाली। अब जो मैंने गिनी 17 खजूरें
आप सुनना, रावी कहता है कि मैंने कहा फर्जंदे रसूल कुछ और भी दे दे। मुस्कुरा कर कहा अगर रसूल अल्लाह ने ज्यादा दी होती तो मैं भी दे देता। तसलसल है ना, नजर आ रहा है तसलसल। 12 सादिकीन का सिलसिला कि जहां कुल के कुल मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद है। तो अब देखो कहां कहां मुस्तफवियत दिखाई दे रही है। मुस्तफवियत अगर नकाब में भी हो तो उसकी ज़ौर रुकती नहीं है। बड़ा जुमला मैंने कहा था, मुस्तफवियत अगर नकाब में भी हो तो ज़ौर नहीं रुकती, उसकी तजल्ली रुकती नहीं है। ये मजलिस हुसैन मुस्तफवियत की तजल्ली है। दो किस्म के इमाम, एक इमाम हक, एक इमाम बातिल, एक जन्नतों वाला, एक जहन्नम की तरफ बुलाने वाला। तो जन्नत के जितने इमाम होंगे सब इमामाने जन्नत, सब के सब जन्नत के रास्तों से वाकिफ, इसलिए कि जन्नत की जागीर के मालिक। छोटे मोटे बाग छीन लिए कोई मसला नहीं, जन्नत का बाग कोई नहीं छीन सकता। ये मिल्कियत अल्लाह की तरफ से लिख दी गई है। ये पावर ऑफ अटर्नी, ये हसन और हुसैन के नाम लिख दी और अल्लाह ने अपने हाथों से। भाई जब अल्लाह अपने हाथ से आदम बना सकता है तो क्या दस्तखत नहीं कर सकता? अल्लाह अल्लाह कादिर मुतलक है, वो किसी की समझ में आता ही नहीं है और आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इसीलिए उसने कहा कि इनको समझो तो बस तुम ये इत्मीनान कर लेना मुझे समझ लिया। अगर ये समझ में आ जाएं, अभी तक तो 1400 बरस से कोशिश हो रही है कि मुस्तफा का मीम समझ में आ जाए, अभी तो मोहम्मद का मीम समझ में नहीं आया तो अल्लाह का अलिफ क्या समझ में आएगा, और अली का ऐन क्या समझ में आएगा, और हसन का हे क्या समझ में आएगा। समझ रहे हैं आपकी बात? अभी तो हरूफ की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई है। तो चले और देखिए अजीब गरीब बात कि जहां इमाम ने खुद इशारा किया, वाकई मुझे याद आया तो आपके हवाले करता हूँ, थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, आपके पास भी यकीनन होना चाहिए। तो आप चले और कुछ हर दौर में देखिए जो खुम्स है वो सादात का हमेशा से हक रहा है और ये अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है। और सदका सादात पर से हराम, ज़कात सादात पर से हराम, और सादात के लिए उम्मत के लिए रखा गया इन्हें खुम्स देना है, खुम्स देना है, सादात को खुम्स दिया जाए। तो अब कुछ लोग थे कि जो अम्वाल जमा करते थे और इमाम तक खुम्स पहुंचाते थे। जाहिर सी बात है दीन मुकम्मल करना या कोई साजिश नहीं थी, यहाँ अपने दीन अरकान दीन को मुकम्मल करना था और अल्लाह के सामने सुरखरू होना था कि हमने अपने फराइज अदा किए। कन्फ्यूजन तारीख में ये मुअर्रिखों ने लिख दी कि जो खुम्स जमा होता था, जो सदक़ात और खैरात जमा होते थे तो वो अपने मकसद के लिए या अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, कोई तहरीक नहीं। लोग अगर अपने फराइज दीनी अदा कर रहे हैं तो जन्नत तक पहुंचने के लिए कि कल हमारी पकड़ ना हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो लोगों ने अपने कुछ अम्वाल, कुछ नज़्वरात, कुछ खुम्स और कुछ तहाइफ, कुछ सवालात हवाले किए नुमाइंदा इमाम के, और उस नुमाइंदा इमाम ने दो लोगों को बुलाया, कहा कि फला रास्ते से होते हुए जाना और पहुंच जाना और मदीने जाना और वहां हमारे साथ इमाम तक ये तमाम नज़्वरात, ये हदाया, ये खुम्स, ये तमाम चीज़ें, ये सवालात से कुछ पहुंचा देना। सवारी का उन्होंने घोड़ा लिया, चले। वो कहते हैं कि हम पहुंचे, पहुंचने से पहले जिस मकाम पर पहुंचे वहां हमारा ज़ादे राह खत्म हो गया और मदीना चंद मंजिलों के फासले पर था। हमने कहा चलो यहाँ आराम कर लेते हैं और देखते हैं कि कुछ ज़्यादा राह मिलता है, उसके बाद रोज़े रसूल की ज़ियारत कर लेंगे। देखते वो रुक गए एक मकाम पर, कहते थोड़ी देर के बाद एक गर्द उड़ती हुई महसूस हुई, जैसे कोई घोड़े पे बैठा हुआ आ रहा है। जैसी गर्द छटी हम बेख्तियार कपकपा पे खड़े हो गए, इसलिए कि हमारे इमाम मूसे काज़िम। आप कदमों पे झुके, 10 बोसी की, कदम बोसी की, और इमाम को वो हदाया और नज़्वरात उनके सामने पेश कर दिए। और हमारी आस्तीन में कुछ ऐसे सवालात थे जो लिखे हुए थे कि अभी हम इमाम को पेश करते। इमाम ने कहा अपने पास रखो, इनके जवाबात मैं तुम्हें दे रहा हूं। कोई है? कहा इनके जवाबात
ان سوالات کے جوابات ان کاغذات میں لکھے ہوئے ہیں کہ مولا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اب چاہتے ہیں روضہ رسول کی زیارت بھی ہو جائے۔ امام نے کہا کتنا رہ گیا ہے؟ کہ مولا یہ 2 روٹیاں رہ گئی ہیں، اور یہ ہمارے نہ جانے کے لیے نہ آنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ میرے ہاتھ میں دو 2 روٹیوں کو لیا، ایسے ایسے الٹا کر رکھو، یہ پورے سفر کے لیے کافی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ سلامت رہے آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کی زیارت کا وہ تمہیں ہو گئی، یہ سلامت رہے جیسے سنا ہے۔ جہاں تک نبی کی زیارت کا تعلق ہے ہو گئی۔ تو اب اس پر علماء نے بحث کی کہ امام نے یہ کیا کہا کہ نبی کی زیارت ہو گئی؟ تو کسی نے کہا نہیں، وہ اصل میں روضہ رسول کی زیارت کی بات ہے کہ اگر دور سے بھی زیارت کر لی تو زیارت ہو گئی۔ نبی کہ روضے کی زیارت اگر دور سے بھی کر لی تو وہ زیارت ہو گئی۔ تو امام اس لیے کہہ رہے تھے کہ نبی کے روضے کو دور سے تم نے سلام کر لیا ہو گیا۔ ایک عالم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں امام نے اپنے تک نسبت دی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ امام کی زیارت نبی کی زیارت ہے۔ ایک محمد کو دیکھا، اس کا مطلب ہے پہلے محمد کو دیکھا۔ تو عالم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 25 برس کے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام اہل سنت حضرت ابو حنیفہ آئے امام کی زیارت کے لیے، اور جب امام صادق 25 برس کے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام صادق سے کہا کہ آپ تو ابھی 25 برس کے، آپ کو عصا کے سہارے کی ضرورت کیا؟ شاگرد ہیں تو شاگرد سوال کر سکتا ہے استاد سے۔ لولا سنتان لہلک النعمان، تو کہا کہ آپ کو اس عصا کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امام صادق نے کہا سہارے کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے، تبرک کے لیے رکھا، برکت کے لیے رکھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے جیسے ہی سنا کہ امام صادق کے ہاتھ میں صادق کی وراثت ہے، صادق نبی کی وراثت ہے، اور وہ عصا جو عصائے رسول ہے وہ اس وقت امام کے پاس ہے، تو فوراً کہتے ہیں ذرا سا عصا سے ہاتھ ہٹائیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسبت ہے رسول سے۔ تو فوراً امام صادق نے کہا وہ عصا جو رسول سے مس ہوا اس کی نسبت ہے، ان رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ ان رگوں میں خون رسول دوڑ رہا، رسول کا لہو ہے صادقوں کی رگوں میں۔ توجہ فرمائی۔ تو عالم نے کہا اس نسبت سے امام نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا۔ دیکھیے علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو محفوظ کیا ہے، کیونکہ آپ خاموش ہوئے تو میں صرف 1 منٹ لوں گا اور متصل ہو جاؤں گا اپنی گفتگو سے۔ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے اور جو کچھ دیکھا پیغمبر نے بیان فرمایا کہ زمین سے آسمان، آسمان سے خلا، فضا، سب کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، قاب قوسین تک پہنچ گیا، مشرق مغرب شمال جنوب، زمین آسمان، عرش کرسی لوح قلم جنت جہنم، فرشتے ملائکہ انبیاء صالحین صدیقین شہداء، سب کچھ دیکھتا ہوا واپس آ گیا۔ تو شرح مشکات وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہوئی، اس لیے کہ وہ میزبان تھا، میں مہمان، اور جب مہمان کو بلایا جاتا ہے میزبان چھپتا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ جب ملاقات ہوئی تو یہ بتائیے کیا اسے دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہا بتائیے یہ بھی بتا دیجئے، جب دیکھ لیا تو اب یہ بتا دیجئے وہ کیسا ہے؟ تب پیغمبر نے کہا بس تم یہ سمجھ لو کہ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ قضیہ بھی علی نے حل کیا۔ علی سے ثعلب یمانی نے پوچھا تھا یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا علی ایسے رب کا سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہو۔ لیکن اب علی نے جملہ مکمل کیا، کہا سنا یہ تمہاری جاگتی ہوئی ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، دل میں معرفت کی آنکھ سے وہ دیکھا جاتا، معرفت کی آنکھ سے دیکھا جاتا۔ اللہ کبھی دکھائی نہیں دے گا، لیکن چونکہ بندے یہ چاہتے ہیں کہ پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے،
تو مصطفیٰ نے کہا ابھی تم مجھے سمجھ لو، اللہ کی ایک اول مخلوق کو سمجھ لو، یہ بڑی بات ہے۔ کہا اللہ۔ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اتصال رکھا جائے ذکر محمد و آل محمد کو ذکر خدا سے۔ ہمارے ہاں کوئی نصیریت کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ہاں نصیریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ خامخواہی کے الزامات ہم پر تھوپے نہ جائیں۔ نصیری کافر ہے، ان کا اس مذہب تشیع سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے بہت سے فرقے گزرے کہ ایک واقفیہ فرقہ تھا کہ جو امام موسی کاظم کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا تھا، وہ واقفیہ تھے، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانی ہو گیا، مسلمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اب کوئی زبردستی تھوپ دے، توجہ ہے۔ تو یہ جو مکتب امامیہ ہے یہ مکتب توحید ہے۔ اس جملے کو سلوگن بنائیں آج، مکتب امامت مکتب توحید ہے۔ ان 12 نے توحید کسی سے پڑھ کے نہیں بتائی، انہوں نے رسول سے پوچھا اللہ کون، رسول کو اللہ نے بتایا میں کون۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ مکتب امامت مکتب توحید۔ علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر سمجھایا ہے اللہ کیا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت معجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود۔ علی جھوم جھوم کر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ کون ہے جو اس کی حدوں کو چھو لے؟ علی نے کہا یہ کالا کالا کہنے والے اسے کیا سمجھ پائیں گے؟ علی نے کہا وہ اللہ وقت میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسے عدد میں قید نہیں کیا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب تک ہے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے، اجل ممدود، نہ اس کی آغاز کا کچھ پتا، نہ اس کی انتہا کا کچھ پتا، نہ اس کی گہرائی کا، نہ اس کی وسعتوں کا، نہ اس کی حدود کا، وہ لامحدود ہے۔ یہ پرواز کرتے ہوئے تمہارے پر شل ہو جائیں گے، اس کی بلندی کو نہیں پا سکتے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر توحید کا خطبہ دے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب علی نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، نابیناؤں کو بینائی دی، تو فوراً سجدے میں سر رکھ کر کہا اپنے کو نہیں اسے بنوانے آئے ہیں، اس کے بنائے ہوئے امام ہیں، یہدون بامرنا کی منزل پر اس نے کہا ہے تو امر خدا سے ہدایت کر رہے ہیں۔ تو آج تک امر خدا سے ہدایت ہو رہی ہے، اور آج یہ مجلسیں ہدایت کی منزل پر ہیں۔ یہ مجلس عطا کا فرش یہ ہدایت کی منزل پر ہے، اس لیے کہ ہادی پردے غیب میں ہے، اور وہ جو چاہے ہدایت کا انتظام نافذ کر دے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر فخر کروں، اہل سنت بھی مجالس اعضا برپا کر رہے ہیں، شہادت نامے وہاں بھی پڑھے جاتے ہیں، جہاں حسین کا تذکرہ ہو جائے سمجھ لو حق کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزو اگر کربلا راستے سے اور بیچ میں سے ہٹا دی تم نے تو پھر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کربلا ایک واحد پہچان اب بچی ہے، حق و باطل، اور حسین نے اس پہچان پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اب جو حسین والا ہے وہ حق والا ہے، اس لیے کہ حسین کا باپ رسول نے کہہ دیا وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ، حق اس کے ساتھ۔ پوچھا حسین نے میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے کون سا تمہیں لوٹ لیا، میں نے تمہیں کون سا قتل کر دیا، میں نے کون سا تمہاری املاک پر قبضہ کیا ہے، کیوں میری جان کے در پہ ہو، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے ہمیں قتل نہیں کیا۔ کہا پھر کیوں مارتے ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے، دشمنی علی کی وجہ سے، کہ آپ کے بابا نے ہمارے آبا و اجداد کا قتل کیا۔ تو علی نے اپنی مرضی سے نہیں، رسول کی مرضی سے تلوار چلائی تھی۔ اور آج اگر حسین کربلا میں آئے ہیں تو سر الشہادتین میں محدث دہلوی نے لکھ دیا کہ یہ حسین نہیں آئے، یہ رسول آ گئے، یہ رسول آ گئے۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت رسول کی سری شہادت، اور حسین کی شہادت رسول کی جہری شہادت۔ یہ محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھ دیا انہوں نے کہ دو شہادتوں کا راز کیا ہے۔ حسن مجتبیٰ حسین ابن علی دونوں رسول سے منیت کی منزل پر تھے، حسین بھی دوش پر
हसन मुश्तबा भी दोष है। और हसन हुस्न के सीग़े मुबालगा को हसन कहा जाए, इतना हसीन कि जिससे ज़्यादा कोई हसीन ना हो। और जब उसी हसन की आगोश में कोई बेटा आ जाए और वो बेटा भी जो कासिम हसन बन जाए कि जहाँ से हुस्न तकसीम हो रहा हो, तो सोचिए कि कासिम इब्न हसन का हुस्न क्या होगा। आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है। देखिए ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि यहाँ तो सिर्फ इस वक्त हुसैन कहो तो दिल पर चोट लगती है। इस सुबह का वक्त है ही ऐसा कि बस सिर्फ कोई हाय हुसैन कह दे तो रोना आ जाता है। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान होना चाहिए। अगर इंसान हो तो रोगे ज़रूर। मैं जानवरों की बात नहीं करता। अगर यहीं कहीं आवाज़ में पहुंच रही कोई जानवर बैठा है उससे बात नहीं हो रही, इंसानों से बात हो रही है कि जब एक लुटे हुए मुसाफिर का तस्करा हो और हाय ना कहे। जब बात आ जाए एक 13 बरस के बच्चे की कि जिसकी माँ उससे बड़ी मोहब्बत करती है। क्यों? इसलिए कि बच्चा 4 बरस का यतीम हो चुका था। बच्चे के सर से साया उठ चुका था बाबा का, और बच्चे ने तो अपने 4 बरस में वो मंजर देखा है कि खुदा किसी बच्चे को वो मंजर ना दिखाए कि जिस बच्चे ने अपने बाप का जनाजा अपने घर से 2 मरतबा उठते हुए देखा। अजरकुम अल्लाह, बाबा का जनाजा 2 मरतबा जिस बच्चे ने अपने घर से उठता हुआ देखा हो, सोचो वो बच्चा अपने बचपन ही से कितना मजलूम है। इतनी मुसीबतें उसने उठाई हैं कि पहली मरतबा जब बाप का जनाजा घर से गया तो कफन सफ़ेद था, अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया। और अब जब बाप का जनाजा घर में वापस आया तो कफन सुर्ख हो चुका था। और बच्चे पर क्या गुजर रही होगी कि जब देखा उसने कि फूफी भी जनाजे से तीर निकाल रही हैं, चचा हुसैन भी, चचा अब्बास भी, तो बच्चे ने चाहा कि खुद भी आगे बढ़े। तो जैसे ही बच्चे का नन्हा सा हाथ एक तीर पर पहुंचा, हुसैन तड़प के आगे बढ़े और कासिम को सीने से लगा लिया, बेटे तेरा चचा जिंदा है, तेरा चचा जिंदा है। अल्लाह, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। क्या क्या इस बच्चे ने देखा है कि बाप का जनाजा 2 मरतबा उठा है। और फिर इस बच्चे ने तो बाप के जिगर के 72 टुकड़े भी तो देखे। बच्चे को मालूम है जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी था। जब बदन के टुकड़े होते हैं तो वो टुकड़े कैसे होते हैं, बच्चा ये भी जानता है। तो कासिम बड़ी मोहब्बत है माँ को, जनाब उम्मे फरवा को कासिम से बड़ी मोहब्बत है। और इतना हसीन है कासिम इब्न हसन कि मुसलसल हर रोज़ कोई नया जोड़ा पहना के देखती हैं। आज मेरा बेटा सुर्ख जोड़े में कैसा लगेगा, आज मेरा कासिम सब्ज जोड़े में कैसा लगेगा, आज गुलाबी जोड़े में कैसा लगेगा। कभी गुलाबी अमामा, कभी सब्ज अमामा, कभी सफ़ेद अमामा, और मुसलसल देख रही है। और कभी सियाह अमामा बांध देती कि नज़र न लग जाए, सादात के घराने का बच्चा है, नज़र न लग जाए। इतना हसीन कासिम। ख़त्म हो गई गुफ्तगू, आ गया कुर्बानियों का दिन। बस रोने के लिए काफ़ी है। कुर्बानियों का दिन आ गया कि जब कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं। और ऐसे में हर शख्स के चाहता है पहले मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फर्जंद रसूल मेरी कुर्बानी पेश कर दे। अब बार बार हर माँ ये चाहती है कि सबसे पहले मेरे बच्चे की लाश आ जाए, मेरे बच्चे की लाश पहले आ जाए। कासिम आके बैठ गए। अम्मा बार बार आका के पास जाता हूँ, आका इजाज़त नहीं दे रहे। माँ ने बच्चे को सीने से लगा लिया, यतीम बच्चा, बेवाए हसन। माँ बेटे बैठ गए, रो रहे। अम्मा बड़ी सख्त मुसीबत आ गई, बार बार पूछता हूँ मगर चचा इजाज़त नहीं देते। जैसे ही लफ्ज़ मुसीबत सुना, बीबी फरवा की आंखें खुल गई, चेहरे पर सुर्खी आ गई। कहा बेटे तुमने क्या कहा, मुसीबत? कासिम ज़रा जल्दी करीब आओ। करीब आ गए। कहा ज़रा अपनी आस्तीन उल्टो। आस्तीन उल्टी तो एक तावीज़ बता हुआ था। कैसे खोल? इसलिए कि जब तुम्हारे बाबा हसन इस दुनिया से जा रहे थे तहरीर लिख कर गए थे, और मुझे ये ताकीद की थी कि उसको उस वक्त खोलना जब सख्त मुसीबत आ जाए, जब सख्त मुसीबत आ जाए। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। जब सख्त मुसीबत आ जाए उस वक्त खोलना। तावीज़ खोला, उसमें तहरीर निकली। बीबी फरवा ने तहरीर पढ़ी, रोने लगी। कहा कासिम मसला हल हो गया, चलो बेटा मेरे साथ चलो। आ गई इमाम वक्त के खैमे में। कहा कासिम इमाम के सामने तहरीर पेश करो। इमाम हुसैन ने तहरीर को देखा, बेख्तियार चीख मार के रोए। तो मेरे भैया हसन के हाथ की तहरीर है, लिखा हुआ था ए हुसैन जब कुर्बानियों का दिन आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, उसे रोकना नहीं।
حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، بڑی سفارش لے آئے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا، اب مجھے بتاؤ کیا کوہرام ہوا ہوگا خیمہ گاہ حسینی میں کہ جب یادگار حسن مجتبیٰ جانے کے لیے تیار ہو گیا، حسین نے جیسے علی اکبر کو سجایا ویسے ہی قاسم کو پہلے سجا چکے تھے، نیا کرتا پہنا دیا، اور اس کے بعد جب سر پہ امامہ باندھا تو امامے کے 2 شملے ادھر ادھر لٹکا دیے، اور لٹکانے کے بعد کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب نے چیخ کر پوچھا بھیا یہ کرتے کا گریبان چاک کو کیا؟ حسین نے روتے ہوئے کہا زینب تمہیں پتا ہے نا کہ چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، میں نے اس لیے بچے کے گریبان کو چاک کیا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا یتیم ہے تو شاید کسی کو رحم آ جائے۔ شاید کسی کو رحم آ جائے۔ حسین کو اتنا خیال ہے فرزند حسن کا، سلام کیا قاسم نے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہو گئے، پھوپھیوں سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہوئے، چچا نے خود زین پر بٹھایا، جاؤ قاسم جاؤ، چچاؤں کو جھک کر سلام کیا۔ حسن مجتبیٰ کی یادگار جنگ کی ہے قاسم نے، ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو تہہ تیغ کیا ہے۔ وہاں سے فوج میں غصے پہ غصہ بڑھا جا رہا تھا، ادھر سے قاسم حملے پہ حملہ کیے جا رہے تھے۔ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ آخر 13 برس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا یتیم حسن کب تک جنگ کرتا، ہیلے سے قاسم کو گھیرا گیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم زین سے زمین پر آ گئے۔ جب زین سے زمین پر آئے تو راوی کہتا ہے میں نے بہت سے شہیدوں کو گرتے ہوئے دیکھا، جو بھی گھوڑے سے گرتا وہ کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میں گر گیا، کوئی کہتا آقا میں گر گیا، کوئی کہتا مولا میں گر گیا، کوئی کہتا چچا میں گر گیا، کوئی کہتا بابا میں گر گیا۔ کہا یہ عجیب بچہ تھا، جب گرا تو کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ ادھر سے قاسم کی آواز آئی، آخری جملے اماں میں گر گیا۔ حسین کے کان میں جملے پہنچے، عباس کے کان میں جملے پہنچے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائیوں کو جلال آ گیا کہ حسن کا بیٹا زمین پر گرا ہے۔ ادھر سے عباس نے حملہ کیا، ادھر سے حسین نے حملہ کیا۔ ایک بار نبی کہتا ہے ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، آواز آ رہی تھی چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ اب جو فوجوں کو بھگا کے حسین لاش قاسم پر پہنچے، دیکھا لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ حسین نے کہا قاسم مجھے معاف کرنا، تو بلاتا رہا، چچا نے آنے میں دے۔